بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بہت سارے حضرات اس چیز کا اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں حضرات کا عمل دیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرات کا عمل آپ کو جتنے بھی یوٹیوب پر ہیں یا کتابوں میں ہیں، میرا پہلا مشورہ تو یہی ہے کہ یہ کسی کی نگرانی کے بغیر نہ کیجیے گا، جو پہلی مشورہ کی طور پہ، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ، میں نے جہاں تجربہ کی ہے کہ اپنی چیز تو دیتے نہیں ہیں، کتابوں والی چیز اٹھا کے یوٹیوب میں ڈال دیتے ہیں، فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، یا بہت ساری کتابیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جس کتاب دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سا عمل صحیح ہے، کون کون سا غلط ہے۔ اب اس آدمی نے، ان بزرگوں نے وہ عمل خود نہیں کیے ہوتے، بس پچھلی کتاب سے یا کسی سے ملا، بس لکھ کے کتاب چھاپ دی، مارکیٹ میں بھیج دی۔ بے شمار ایسے ہم نے لوگ دیکھے جن بیچاروں نے اپنے طور پہ حضرات کے عمل کیے اور وہ پھنسے، اور ایسے پھنسے کہ پھر ان کا علاج بھی نہیں ہو۔ وہ بجائے یعنی عافیت کی طرف جائیں، ان کو کچھ حصول ہو جائے، وہ کچھ حاصل کر لیں، الٹا وہ الجھ گئے، اور ایسے الجھے کہ اپنی زندگی تو کیا، اپنے سارے گھر کی زندگی خراب کر کے رکھتی۔ بالخصوص یہ جو حمزات کے لوگ عمل کرتے ہیں، اب حمزات کا عمل بغیر نگرانی نہیں کرنا چاہیے، اور اس آدمی کی نگرانی میں کرنا چاہیے جس نے ذاتی طور پہ حمزات کیا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب حمزات تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ بیسک تو یہ سایہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس سائے کو سامنے لانا پڑتا ہے اور اس سے بات چیت کی جاتی ہے، اور اس میں وہ حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو دو چیزیں انسان کے ساتھ، ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا یہ حمزاد ہے، اور بعض کہتے ہیں جو فرشتہ پیدا ہوتا ہے وہ حمزاد ہے۔ بہرحال چلو، میں حمزاد کی بحث میں نہیں پڑتا، وہ جب آئے گا تو بتا دوں گا، لیکن ابھی حضرات کا ہے۔ پہلی بات یہ میری سمجھیں، مجھے ایک بندے نے پتہ نہیں کہاں سے، انڈیا سے یا کس پتہ نہیں جگہ سے فون کیا، یا کسی اور شہر سے، پاکستان کے کسی شہر سے مجھے فون کر کے کہتے ہیں میں ایک عمل کرتا ہوں، وہ کتاب کے اوپر، یعنی اس کو عمل کو بیسک کہتے ہیں کینچی والا عمل، میں آج آپ کے سامنے کر بھی دیتا ہوں۔ یہ عمل مجھے 2001 میں ملا تھا، 2001 میں، اور آج 22 میں، تو میں نے 2001 سے تقریباً دو تین سال کی، اس کے بعد پھر میں نے چھوڑ دیا، اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بس پھر ایسے ہی ہستی کے ساتھ ہاتھ ملا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کر دیں، تو ان چیزوں کو پھر چھوڑ دیا۔ لیکن تجربہ میں آج بھی کرتا ہوں، کامیاب ہو جاتے۔ تو بیسک کیا ہوتا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں کینچی والا عمل۔ تو انہوں نے مجھے کہا جی میں ایک کینچی والا عمل کرتا ہوں، تو میرا یہ عمل خراب ہو گیا ہے، یعنی خراب ہونے سے مطلب اس کی تاثیر نہیں رہی۔ تو ہوتا کیا ہے، پہلی بات سمجھیں، حضرات، بندہ یہ سمجھتا ہے کتاب پڑھنے کے بعد کہ میں 3 دن کا، 7 دن کا، 11 دن، 21 دن اور یا 40 دن کا میں چلا کروں گا، تو چلا جیسے ہی ختم ہوگا تو ٹھک کر کے جن میرے سامنے آ کے بیٹھے گا، میں جو حکم کروں گا وہ ماننا شروع کروں گا۔ یہ سب فضول کہانی ہے۔ آپ اصول سمجھیں، یہ باتیں میں اس لیے کھلا کے کہہ رہا ہوں کہ میری، وہ کہتے ہیں نا، ہڈیوں، یہ جو جسم ہے نا، اس کا بیجا نکل گیا ہے، یعنی بہت سارے گاٹھوں کا پانی پی پی کے، بہت سارے بزرگوں کو اور بہت سارے عاملین کو اب تنگ آ گیا ہم، یعنی میں سچی بات اب کسی کے پاس نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو گزارش کروں گا، حضرات والے عمل جن کو بہت زیادہ جستجو ہے، بالخصوص جو نئے ہمارے ساتھی جب اس فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ بڑے ان چکروں میں جاتے ہیں۔ حالانکہ میرا ہے کہ یہ جو حضرات انسان کے ساتھ جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، اس کا سسٹم اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ اس کو موکل کہیں، جن کہیں، خادم کہیں، جو بھی کہیں، وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب آپ کے ساتھ وہ کام کیسے کرے گا، مانوس کیسے ہوگا، آپ نے اس کو چلانا کیسے ہے، یہ وہ آپ کو کیسے چلائے گا، اصل یہ پوائنٹ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ابھی میں آپ کے سامنے تجربہ کروں گا، اس کتاب، یہ عام کتاب ہے، اس کے اندر میں وہ پورا بناؤں گا اور آپ کے سامنے میں کروں گا، اور میں جس کو بھی بلانا چاہوں وہ آئے گا اور یہ کتاب گھومے گی۔ اور یہ صرف کتاب نہیں گھومتی، الحمدللہ میں نے اس وقت بھی کام کیے، اور ابھی بھی میں کبھی کبھی جب شوق چڑھتا ہے تو کام کر دیتا ہوں، یعنی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، جاؤ یہ کام کر کے ہو، تو وہ ہو جاتے۔ تو ہوتا یہ خراب کیسے ہوتا ہے، یعنی میں عمل تو آپ کو بتا دیتا ہوں، عمل سے مطلب یعنی میں اس کا بتاتا ہوں حضرات کا،
تو یہ خراب کب ہوتا ہے؟ اب دیکھیں ایک آدمی کو، آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ماہر کی نگرانی میں حضرات والا عمل کریں، اپنے طور پہ کریں گے تو پھنسیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، مجھے ایک شاہ صاحب ہیں، ہم ایک سفر پہ گئے تو وہاں ہمیں بزرگ ملے تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا یار ذہن میں رکھنا، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، پہلی بات یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو بندہ ہم سے بات کر رہا تھا نا کہ چھوٹی عمر کا بندہ نہیں تھا اور کوئی چھوٹا آدمی بھی نہیں تھا، میں نام نہیں لیتا، بڑی آدمی تھا اور بڑے نام، یعنی وہ نام جنہوں نے ختم نبوت پہ بہت کچھ کیا ہے، ان کے ہو سکتا ہے پوتا یا بیٹا ہو، بس میں ابھی اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ تو انہوں نے ہمیں ناشتے کے اوپر ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو آدمی جس کے پاس کچھ ہوگا وہ ہوا نہیں لگنے دے گا، یعنی جس کے پاس کوئی چیز ہوگی وہ اس چیز کو ہوا نہیں لگنے دے گا، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ چلوں پہ چلے کراتے جائے گا، وہ کہے گا یہ 40 دن کا کر لو، یہ 40 دن کا کر لو، یہ 40 دن کا کر لو، یہ 5 دن کا کر لو، یہ 10 دن کا کر لو، بس وہ چلوں پہ چلے ہی کراتا رہے گا، اور وہ انشاءاللہ چلے کر کر کے نا آپ کی کمر ہی ٹیڑھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ تھک ہی جائیں گے۔ ظاہر بات ہے ہمارے ساتھ یہ گزرا ہے معاملہ، تو ہم سمجھ گئے، ہم اس وقت بھی ہنسے اور آج بھی ہنسی آتی ہے۔ واقعتاً ایسا ہوا کہ جن کے پاس، پہلی بات ہے کسی کے پاس یہ ہے نہیں، جن کے پاس ہے وہ ہوا نہیں لگتے، جن کے پاس ہے وہ بہت میٹھے ہوئے لوگ ہیں، خاموش مزاج ہیں، چھپے ہوئے لوگ ہیں، یعنی وہ چند لوگ ہیں، یعنی ہو سکتا ہے زیادہ ہوں، لیکن جہاں تک ہم گھومیں پھریں ہمیں پتہ چل۔ مجھے یاد ہے 2000 میں نے اس فیلڈ کا سفر کیا، تو 2006 تک میں نے پیسے بھی اڑائے، یعنی ڈیمانڈ کرتے تھے عاملین، اتنے لاکھ، اتنے چیزیں، اتنے فلاں، یہ لے آؤ، یہ حضرات کا عمل کرواؤں گا۔ حتیٰ کہ ایک عامل آج بھی زندہ ہیں، انہوں نے مجھے حمزات کا بھی عمل کروایا تھا، لیکن کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوا۔ تو پھر اللہ کا شکر ہے 2005 اینڈ میں ایک ہستی تھی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی، بس ان سے رابطہ ہو گیا، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر برائے، جس کو صحیح کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ پتہ نہیں کیا ڈالا، بس انہوں نے عطا کر دی، اسی کی برکت سے آج چل رہے۔ تو اب یہ جو باتیں اتنی میں کھلا کے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں نا، 2 قسم کے، ایک تو مریض آتا ہے، تو ایک بیچارہ عامل رلا ہوا آتا ہے۔ اچھا، عامل بیچارہ رلا ہوا ہو تو اور دکھ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے 6 سال تو ہم نے بھی تو رگڑے کھائے ہیں، تو اپنی چیزیں، سچی بات ہے کچھ وقت تک تو میں بھی نہیں سکھاتا تھا، تو اب بھی بعض چیزیں اس لیے نہیں سکھاتا یا نہیں کرتا کہ یار محسوس یہ ہو جاتا ہے کہ اگلے بندے کا کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے اس کے ساتھ، اور وہ یہ نہ ہو فیلڈ، آدھی فیلڈ میں ہی بھاگ جائے، یا کل چیز حاصل کرنے کے بعد کسی غلط راستے پہ نکل جائے، تو اس کا کون ذمہ لے گا؟ وہ سارا گن تو ہم پہ ہی آئے گا۔ اب میں مثال کے طور پر کچھ محبت کے عمل ہیں، کچھ جدائیوں کے عمل ہیں، اب میں ذاتی طور پہ صرف میاں بیوی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا محبت، میری زندگی کا اصول ہے، میرا خیال ہے میں انہوں 20 سالوں میں صرف 2 کام کیے ہیں محبت کے، اور دونوں کو اللہ نے توڑ چڑھا ہے، اور یہ جہاں میں بیٹھا ہوں جس شہر میں، یہ اس شہر کے نہیں ہیں، باہر کے لوگ تھے، انہوں نے کسی ریفرنس سے کیا، تو وہ میں نے تجربے کے طور پہ، کیونکہ میں نے وہ عمل مجھے مل گیا تھا، تو تجربے کے طور پہ میں نے وہ عمل کیا، تو ان لوگوں کا کام اللہ نے کر دیا، یعنی تجربہ میرا کامیاب ہو گیا۔ تو آج تک پھر میں نے وہ عمل کسی ایسے آدمی کو نہیں دیا جی میں فلانے کے گھر شادی کرنا چاہتا ہوں، میں فلانے کو پسند کرتا ہوں تو آپ عمل، میں نہیں دیتا۔ ہاں، میاں بیوی کو دے دیتا ہوں، تو ظاہر بات ہے میاں بیوی کی جب آتے ہیں تو وہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے یا 2 نمبری نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں فائدہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ گزارش کرتا ہوں، حضرات کا بھی یہی چکر ہے۔ تو میری پہلی آپ سے درخواست کی تھی کہ حضرات کا عمل آپ حضرات کسی ماہر کی نگرانی میں کریں اگر آپ کو شوق ہے۔ دوسری بات یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ حضرات کا عمل آپ کریں گے 3 دن میں، 7 دن میں یا چلے میں، تو وہ ٹک کر کے آپ کے آگے آ جائے گا۔ یہ بات غلط ہے، یہ جو ٹک کر کے سامنے آتا ہے نا، یہ نقصان کرتا ہے، یہ آپ کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، آپ کے بچوں کو بھی نہیں بیٹھنے دے گا، اور آپ کی بیگم کو بھی نہیں بیٹھنے دے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوگا نا، یہ تہس نہس کر کے جائے گا، پھر یہ آپ کے ساتھ بہت ساری پابندیاں لگائے گا، بہت سارے شرائط طے کرے گا، اس میں آپ پھنسیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں پھنسنے سے آپ نقصان میں جائیں گے۔ عافیت والا کیا؟ عافیت والا یہ ہے کہ جب آپ کسی ماہر کی نگرانی میں کریں گے تو وہ آپ کی نگرانی میں جب کرائے گا تو سارے اصول سمجھا دے گا، اس کے اصول ہوتے ہیں، اس کے سٹیپ ہیں، یہ کبھی بھی سامنے نہیں آتا۔
یہ جو سامنے آنے والا یہ آخری مرحلہ ہے، پہلے یہ ذریعے میں آتا ہے، یعنی جس ماہر کی نگرانی میں آپ کریں گے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یار یہ ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں بنا دیتا ہوں، یہ عمل مجھے بزرگوں نے اس وقت کرایا تھا، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی، انہوں نے مجھے ایک چلہ کرایا تھا، اس کے بعد مجھے یہ عمل بنا کے اپنے ہاتھوں سے دیا اور مجھے کہا اس کتاب کے اوپر بنا۔ پہلے تو میں نے ایک ہی کتاب رکھی ہوتی تھی، پھر میں نے اپنے تجربے کے طور پہ نا ہر کتاب کے اندر وہ کینچی ڈال کے نا بنا کے تو پھر میں اس کو بلاتا تھا، میں کام میرے الحمدللہ کر دیتا تھا وہ۔ تو جب میری اپنے آخری جو میرے استاد تھے ان سے جب میری بات ہوئی، میرا سلسلہ ہوا، تو انہوں نے پھر مجھے مجھے کہا اس کو بلانا چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا۔ تو پھر انہوں نے جو مجھے پھر کام دیا میں آج تک اسی سے کام لے رہا ہوں، یعنی اسی سسٹم سے۔ اب وہ سسٹم تو نہیں میں بتا سکتا، بس اللہ کی وہ مدد ہے، بس وہ میرے ساتھ چلتی ہے، بس اللہ تعالیٰ جہاں مہربان ہو جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ بس میرا برہم رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے مہربانی نہیں کرنی ہوتی تو بس میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کسی کا کام ہو یا نہ ہو، میں صرف اپنی محنت تک رکھتا ہوں، بس میری محنت کہاں تک ہے، محنت جہاں تک ہوتی ہے مجھے اللہ تعالیٰ کا پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مہربانی اس بندے کے ساتھ میرے ساتھ مہربان ہو جانا ہے۔ تو اب میں یہ بتا دیتا ہوں حضرات کا، تو پہلی گزارش ہے کہ یہ سٹیپ ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ جب آپ کسی کی نگرانی میں کریں گے تو وہ پہلے ہی سٹیپ پہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں وہ معالج، اب وہ باتیں میں آپ کو ویڈیو پہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو اتنا کہہ دیتا ہوں کہ ربیع الاول کے بعد میں یہ عمل کچھ لوگوں کو کرواؤں گا اور اپنی نگرانی میں کرواؤں گا، کچھ اپنے دوستوں کو کرواؤں گا انشاءاللہ اور اپنی نگرانی میں کرواؤں گا، اور یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ جب اس پہ آتے ہیں تو پھر اس پہ آنے کے بعد بیسک آپ نے جو چلہ کی ہے یہ دوستی کی نیت سے کرنا ہے۔ آپ جو چلہ کریں گے، اب میں بندے کو اس کے نام کے مطابق چلہ کراتا ہوں، یعنی جس کسی کو بھی میں نے آج تک کروائے تو اس کے نام کے پہلے حرف کو دیکھ کے میں نے اس کے مطابق اس کو چیز دی ہے اور اس نے وہ کی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ دوستی کی نیت سے، قابو کی نیت سے نہیں، تابع کرنے کی نیت سے نہیں، دوستی کی نیت سے آپ نے اس پہ اس کو اٹھانا ہے۔ اب جب اس پہ آ جائے گا تو پھر آگے وہ جب مانوس ہو جائے گا تو پھر وہ رستہ بتائے گا، خود بتائے گا کہ بھائی آپ مجھے اس رستے پہ بلاؤ۔ اب جب اس رستے پہ بلا دے گا تو وہ پھر آپ کو اپنا کوڈ ورڈ بتائے گا، سمجھ گئے؟ اب دوستی بڑھ گئی ہے نا تو اب وہ کوڈ ورڈ دے گا کہ بھائی میرا یہ اصل کوڈ ورڈ ہے، یہ میرا اصل نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نام کے اوپر اور اس کوڈ ورڈ کے اوپر تم مجھے بلاؤ گے، جس جگہ بلاؤ گے میں حاضر ہو جاؤں۔ جب حاضر ہوگا تو اس کے بعد اب اچھا یہ بھی ذریعہ ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھنا، وہ ذریعہ ہوگا، وہ کوئی مرد ہو سکتا ہے، عورت ہو سکتی ہے، بچہ ہو سکتا ہے، وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ ایک ذریعہ۔ اب اس سے جب وہ مطمئن ہو جائے گا کہ یہ بندہ جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں یہ فراڈیہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کی لائن ٹھیک ہے، یہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ زیادہ ہے، کیونکہ یہ بزرگ ہوتے ہیں، یہ کچھ کن ٹوٹے نہیں ہوتے، یہ چھوٹے موٹے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یہ بزرگ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر دینداری ہم سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے کان کو ایکٹیو کرتے ہیں۔ کون سے کان کو؟ یہ تو بات میں ویڈیو میں نہیں بتاتا، کیونکہ 2 کان ہیں 2 ہاتھ ہیں، اور یہ بھی بات بتاتا ہوں، ایک شیطان کا ہے، ایک کان رحمان کا ہے، ایک ہاتھ یعنی رحمان کا ہے اور دوسرا شیطان کا ہے۔ اب اس بات پہ شاید لوگ کچھ اعتراض کریں، لیکن میرے سامنے کوئی گا تو میں آپ کو جواب دے دوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ ایک کان کا بتائے گا، اس کان میں آ کے اس نے ٹک کر کے اپنا پیغام دینا، یہ سٹیپ ہے، آخری سے پہلے سٹیپ ہے۔ جب یہ ہو جائے گا تو پھر آخری سٹیپ ہے، اس نے اپنا آپ کو چہرہ دکھانا ہے، آپ سے ملنا ہے اس نے، اور وہ بھی انسانی شکل میں، اپنے روپ میں نہیں آتے، بزرگوں کی شکل میں۔ لیکن یہ ہو سکتے ان سارے مراحل کو طے کرتے ہوئے ہو سکتے آپ کے 5 سال گزر۔ ان 5 سالوں میں کیا آپ کام نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ جو کام سامنے ہوگا وہی کام یہ اس والا بھی ہوگا، بس فرق اتنا ہے جن لوگوں کے کام خراب ہو جاتے ہیں، جس طرح وہ بندے نے سوال کیا تھا نا کہ میرا یہ کام خراب ہو گیا، یہ کام تب خراب ہوتا ہے، دیکھیں یہ چیزیں چھپانے کی ہوتی۔ میرے جو استاد تھے فوت ہو گئے، ان کو نظر آتے تھے، سامنے آ کے بیٹھتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کام 36 سال کیے۔ اس وقت انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹا میرا 36 سال کا یہ تجربہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا وہ پہلے دن ان کے سامنے آ کے بیٹھ گئے تھے؟ نہیں، وہ اینڈ میں آ کے بیٹھے تھے،
لیکن وہ جو 36 سال انہوں نے اپنی فیلڈ میں گزارے ہیں وہ انہوں نے بادشاہ کے طور کے پہ گزارے ہیں، یعنی آخری مرتے وقت بھی لوگ ان کو بادشاہ سمجھتے تھے، اور جب یعنی اس علاقے میں آئے تو تب بھی لوگ ان کو کہتے تھے یار واقعتاً عامل ہے۔ تو یہ نقص کب پاتا ہوتا ہے؟ اس عمل کے اوپر نقص تب آتا ہے جب آپ سب کے سامنے یہ گمانا شروع کر دیتے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی ہے، میں نے کچھ فقیر دیکھے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دیکھی ہے کہ مختلف بڑے بزرگ جنات ان کے ساتھ آ کے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، کان میں بھی کرتے ہیں، سامنے بھی آ کے، تو وہ لوگوں کو نہیں بتاتے، نہ شاگرد کو محسوس ہونے دیتے ہیں، نہ وہ اپنے مریض کو تو بالکل محسوس نہیں ہونے دیتے، یعنی مریضوں کو بالکل محسوس نہیں ہونے دیتے کہ ہمارے ساتھ کوئی مخلوق کام کرتی۔ یہ جو باقی ہوتے ہیں نا، یہ جو بڑھ کے مارنے والے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، میں یوں کر دیتا ہوں، ہمارا یہ ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ اتنی مخلوق ہے، اتنے لاکھوں کروڑوں جنات، سب بکواس، سب اپنے منہ سے بس وہ سمجھ لیں بس ہوائی فیر چھوڑ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ جس بندے کے پاس کچھ ہوگا وہ مٹا ہوا ہوگا، پہلی علامت اس کی میں بتا دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ چھپے گا، بہت کم ملے گا آپ کو، وہ علاج معالجے سے بھی بھاگتا ہے، یہ چیزیں نہیں کرتا، کیونکہ اس کا ایک شوق ہوتا ہے، وہ جب پورا ہو جاتا ہے تو بس وہ پھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں کے یہ عمل خراب ہو جاتے ہیں، سٹیپ خراب ہو جاتے ہیں، درمیان سے ذریعہ خراب ہو جاتا ہے، چیز ان کی اوریجنل ہوتی ہے، ذریعہ تب خراب ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اس کا اصول کیا ہے؟ اب جس طرح میں دیکھیں آپ کے سامنے میں ایک عمل، ابھی وی لاگ میرا یہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی، میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، اب میں آپ کے سامنے یہ بنا رہا ہوں، یہ دیکھیں، یعنی میں نے کینچی ڈال دی، اب یہ میں نے دھاگا لیا، اب یہ دھاگا ہے، اب میں اس کتاب کو باندھوں گا، اب دیکھیں یہ میں نے باندھ دیا، اب یہ دیکھیں میں نے اس کو باندھ دیا، گرہ لگا دی، اس کو ذرا ٹائٹ باندھتے ہیں تاکہ کینچی ہیلے نہ اندر، ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کو گرہ لگا دی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ گرہ لگی، یہ کینچی ہے، اب میں وہ عمل کروں گا جو 20 سال پہلے میں نے مجھے ایک بندے نے بس چلہ کروایا تھا اور اس نے مجھے یہ چیز دی تھی، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنے طور پہ اونچا تو نہیں پڑھوں گا، میں وہ لفظ پڑھ لیتا ہوں۔ اب میں نے وہ پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ذرا ٹائٹ نہیں ہوا تو اس لیے باہر آنے کی کینچی کوشش کر رہی ہے۔ اب یہ 1 منٹ میں اس کو کرتا ہوں دوبارہ تاکہ آپ کو وہ سمجھ آ جائے، کیونکہ اگر یہ ٹائٹ نہ ہوئی تو یہ پھر کیا کرے گا، یہ مسئلہ کرے گی۔ اس کو میں ذرا پہلے ٹائٹ کر لوں تاکہ آپ جو ہے نا، یہ کینچی باہر آ گئی تو یہ کام پھر پورا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ تو ابھی میں یعنی پہلے میرا نہیں تھا ذہن، میں نے ہلکا سا دھاگا رکھا ہوا ہے، بیسک اس کے لیے دھاگا جو ہوتا ہے وہ موچی کے پاس جو ہوتا ہے جس سے وہ مضبوط دھاگا، اس سے میرے پاس تو ابھی وہ ہلکا والا دھاگا ہے، تو اس سے بعض دفعہ یہ قابو میں، یعنی کتاب قابو میں نہیں آتی۔ اب یہ سٹیپ ہے، یہ ذریعہ ہے، اب یہ پہلا ذریعہ ہے جب آپ کسی ماہر کے ساتھ کریں گے۔ مجھے یاد ہے کہ 2000 میں جب اس شخص نے مجھے یہ چیز دی تھی تو اس نے مجھے کچھ ہدایات بتائی تھی، آج بھی شاید میری اس کتاب کے اندر، ڈائری کے اندر وہ ہدایات لکھی ہوئی ہیں۔ ہدایات کیا تھیں میں بتا دیتا ہوں، پہلے میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کرے یہ دھاگا میرا صحیح ہو جائے تو یہ میرا تجربہ کامیاب ہو جائے گا، آپ کے سامنے آپ کو یعنی آئیڈیا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں میں نے عمل پڑھ لی ہے، اب دیکھیں یہ گھومنا شروع ہو جائے گی، اس کو گھمائیں، دوبارہ اس کو سیدھا کریں، اب دیکھیں نا یہاں رکھیے، اس کتاب کو آپ اور گھمائیں، اب یہ گھومنا شروع ہو جاتی ہے،
اس کتاب کو الٹا گھمائیں، پہلے جس سمت پہ اس سمت پہ نہیں، دوسری سمت پہ. اب دیکھیں اب اس میں سپیڈ آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مانوس ہے میرے ساتھ. اللہ کا شکر ہے ان کے نام بھی مجھے پتہ ہے، لیکن یہ خراب کب ہوا؟ مت میرا عمل یہ خراب نہیں ہوا، میں نے چھوڑ دیا تھا. اور تجربے کے طور پہ میں کبھی کبھی کرتا ہوں، یعنی میرا تجربہ کیا ہے، میں ڈیوٹی لگا دیتا ہوں اور میں کام کو دیکھتا ہوں. کام میرا ہو گیا تو میرے ساتھ ہیں، کام نہیں ہوا. دو قسم کے، ایک کام تو رب نے ان کو بھی، تو یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، ساری طاقتیں تو اللہ نے ان کو نہیں دی ہوئی، امر تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، طاقت اصل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. تو جہاں تک ان کا اختیار ہوتا ہے، بس ہوتا ہے، زور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہوتا ہے، وہ یہ کام کر دیتے ہیں. اور جہاں ان کا زور نہیں چلتا وہ آگے کھل کے کہہ دیتے ہیں بھئی یہ بس میں نہیں ہے ہمارے، ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ بیچارے ان مخلوق کو خدا سے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سب کچھ ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ مخلوق آئے گی تو ہم شاید یعنی پوری دنیا کے جو ہے نا بہت بڑے چیف آف آرمی اسٹاف بن جائیں گے. ایسی بات بھی نہیں ہے. میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس بہت پاورفل سسٹم ہے لیکن انتہائی میٹے ہوئے خاموشی سے. تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ خراب کب ہوتا ہے. اب دیکھیں میرا یہ گھوم رہا ہے، میں اب پیغام بھی دے رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں. اب میں یہ لوگوں کے سامنے مجمع میں جب میں یہ کروں گا، یہ سسٹم اس طرح کروں گا، تو یہ لوگوں کی نگیٹو سارا اس کے اندر پڑنا شروع ہو جائے گا. کسی بخیل کی، کسی بندے کی ایسی نظر اس کو کھا جائے گی کہ یہ کمزور ہونا شروع ہو جائے. یہ راز والی بات ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ جن بزرگوں کو بنفس نفیس جنات نظر آتے ہیں، ان بزرگوں نے بھی لوگوں کو نہیں بتایا کہ ہمیں جنات نظر آتے ہیں، ہمارے پاس مخلوق آتی ہے، ہم ان سے کام لیتے ہیں. نہیں، وہ چھپا کے رکھتے ہیں. اور یہی ہمیشہ ہیرا اور سونا، جو بڑی چیزیں ہیں جن کی قیمت ہے، ان کو چھپا کے رکھا جاتا ہے اور پھر اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. جو لوگ جن کا یہ عمل خراب ہو گئے، انہوں نے اس کو مجمع میں اور لوگوں کو، یہ وقتی تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد عامل ختم ہو جاتے ہیں، پھر یہ مانوس نہیں ہوتے. یہ پہلا سٹیپ ہے. اب جب یہ آپ کا سٹیپ کامیاب ہو گیا، آپ کسی ماہر کی نگرانی میں کریں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو کرواؤں گا، آپ حضرات کو تھوڑا صبر کریں، 2-3 مہینے ربیع الاول کے بعد اس کا میں کچھ نکالتا ہوں انشاءاللہ العزیز. تو اس کے بعد یہ پہلا سٹیپ ہے. جب یہ یہاں آ گئے تو یہاں سے آپ کیا کرتے ہیں، انہوں نے جانا ہے، خود ہی بتا دینا ہے کہ ہاں اب ہم فلانے جگہ آئیں گے، فلانے سسٹم کے اوپر آئیں گے، وہ خود بتا دیں گے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کانوں میں آنا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ سے مانوس ہو گئے، مطمئن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ان کی قربت ٹھیک رہی، تو پھر یہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے حضرات کا اصل. اور میں نے جو باتیں کی ہیں آپ کسی کتاب میں، کسی پیر عامل کے پاس اس سے پہلے نہیں سنی ہوں گی. اگر کسی نے سنی ہو تو مجھے واٹس اپ کریں. میں دعوے سے کہتا ہوں، کیوں؟ یہ باتیں کتابوں میں نہیں ہیں، مجھے بزرگوں نے باتیں بتائی ہیں، اور آج میں نے کھلے دل سے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی. اصل حضرات کا عمل اس طریقے سے ہوتا ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ آتا ہے. جو لوگوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جی فلانے چلے، فلانی جگہ، فلانے جنگل میں چلا جاؤ اور یہ کر لو، وہ کر لو، تو یہ لوگ کیونکہ پیچھے اس نے خود کیا نہیں ہوتا، تو وہ 40 دن کے بعد بیچارہ خود لوگوں کا گند کیا اٹھائے گا، خود گند کھا رہا ہوتا ہے. لوگوں کی پریشانیاں کیا حل ہوں گی، خود بیچارہ جو ہے نا وہ ٹینشن، انگزائٹی کی گولیاں اور ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ حضرات کا عمل بغیر کسی نگرانی کے اور کتابی دیکھے نہ کریں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور استخارے میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، تو انشاءاللہ العزیز اپنے مخلصین کو یہ عمل بھی دے دوں گا، اور اجازت کے ساتھ انشاءاللہ کرواؤں گا اپنی نگرانی میں. اور انشاءاللہ العزیز میں اس سے آخری بات کہہ دیتا ہوں، ہمیشہ جب اللہ تعالیٰ کی عطا آپ پہ آ جائے، کوئی اس طرح کا سسٹم جڑ جائے، تو صرف کام تک رکھیں. کام بھی جائز، یعنی جادو جنات کی حد تک رکھیں. جادو جنات کی حد تک رکھیں گے، لوگوں کے علاج معالجے میں رکھیں گے، آپ دن بدن ترقی کریں گے. جب اوروں کاموں میں ہاتھ مارنا شروع کر دیں گے تو آپ کا یہ کام کیا، آپ کے پاس بنفس نفیس ہوگا تو اس سے بھی آپ ہاتھ دھو لیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے رجسٹریشن کروانی ہے وہ واٹس ایپ میں نام لکھوا دیں. اس کے لیے ایک نمبر دے دوں گا، یعنی ربیع الاول کے بعد ایک نمبر ابھی آ جائے گا، یعنی اس کے اوپر ایک تو نمبر یہ میرا بیک پہ ہے، اس نمبر پہ آپ نے رابطہ نہیں کرنا اس عمل کے لیے. ایک اور نمبر آئے گا، ٹھیک ہے، 0303 کے نام سے وہ نمبر آئے گا. پہلا اس کا انسان میں نے بتا دیا 0303، وہ نمبر آ جائے گا. تو اس نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے اور وہاں آپ نے لکھوانا ہے کہ ہمیں یہ عمل چاہیے. میں کوشش کروں گا یہ عمل میں بالمشافہ بندے کو دوں.
یعنی فون پہ نہ دوں، بندہ چاہے جو بھی ہو میں اس کو سامنے بٹھاؤں، اس کی ساری صورتحال چیک کروں، پھر میں یہ عمل 41 دن کا بندے کو کرواؤں گا۔ السلام علیکم۔